ہم نے کہا تھا کہ صیغہ امر کا معنی کیا ہے، تو معنی ہم نے کہا وہ نسبت طلبیہ ہے، اور یہ نسبت طلبیہ جو ہے وہ متکلم کے جو ہے قصد کے اعتبار سے مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بحث ہم نے مکمل کر دی۔ اس کے بعد دوسری بحث میں داخل ہوئے کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہے، تو ہم نے کہا یا تو ظہور ہوتا ہے وجوب میں یا استحباب میں یا پھر مشترک ہے، وہ ظہور اور اس میں وجوب اور استحباب میں۔ تو مصنف نے کہا یہاں پہ اقوال ہیں، تو اہم ہم نے کہا دو ہی قول ہیں۔ پہلا قول ہم نے کہا اس کا ظہور وجوب میں ہے، اور وجہ یا تو وضع ہے اور یا پھر انصراف ہے، اور دوسرا قول ہم نے کہا کہ اس کا جو ظہور ہے وہ قدر مشترک میں ہے۔ علیکم السلام۔ مشترک میں ہے، مشترک یعنی وجوب اور استحباب دونوں میں ہے۔ تو آج ہم اس پہ دلیل پیش کریں گے کہ مصنف کا ان دو میں سے کون سا نظریہ ہے، یعنی وجوب والا ہے یا اشتراک والا ہے۔ تو دیکھیے گا والحق انہا ظاہرۃ فی الوجوب، حق یہ ہے کہ امر کا جو ظہور ہے صیغہ امر کا وہ کس میں ہے، وجوب میں ہے۔ تو ولیکن لا من جہت کونہا موضوعۃ للوجوب، لیکن دلیل کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں ظہور ہے وجوب میں، لیکن یہ ظہور ہونا وجوب میں یہ وضع کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کل، یا تو وضع کی وجہ سے ہے یا انصراف کی وجہ سے۔ علیکم السلام۔ کہتے ہیں نا وضع کی وجہ سے نہیں ہے۔ ولا من جہت کونہا موضوعۃ لمطلق الطلب، نہ اس وجہ سے وہ وجوب میں ظہور ہے کیونکہ صیغہ نسبت طلبیہ پہ دلالت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ وان الوجوب اظہر افرادہ، اور یہ وجوب کیا ہے، اس طلب کے افراد میں سے اعلیٰ مصداق ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مصنف کیا ہیں، اقوال میں سے پہلے قول والوں کے ساتھ نتیجے میں متفق ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، ہمارے نزدیک بھی وجوب میں ہوتا ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ وضع کی وجہ سے ہے یا انصراف کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہم قبول کرتے، دلیل قبول نہیں کرتے، نہ وضع کی وجہ سے نہ انصراف۔ واضح ہوگی بات یہ؟ تو کیا ہے مولانا آپ کا پھر نظریہ، وجوب کیوں ہے پھر؟ وہ جیسے ہم نے مادے میں کہا تھا، نفس الشیء صیغے میں عقل دلالت کرتی ہے، وہی نفس الشیء بحث آپ کہیں گے، عقل دلالت کرتی ہے، کس بنا پہ عقل کہتی ہے، قضاء لحق المولویہ والعبد، وشانھا فی ظہورھا فی الوجوب شان مادۃ الامر، اس کے وجوب میں ظہور کا جو شان ہے وہ کون سی ہے، جو مادہ امر میں ہم نے کہا تھا، علی ما تقدم ہناک، جو مادہ کی بحث میں گزر چکا ہے۔ کیا گزرا ہے تھوڑا سا کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، وجوب کا استفادہ کس سے ہوتا ہے، عقل دلالت کرتی ہے، بلزوم اطاعت امر المولا، عقل کہتی ہے کہ جی امر مولا کی اطاعت واجب ہے، ووجوب الانبعاث عن بعثہ، کہ جب وہ بعث کرتا ہے تو انبعاث کیا ہے، واجب ہے۔ واضح ہے بات یہ؟ بعث یعنی کیا ہے اردو میں، اگر اس کا وہ لغت میں، یعنی جب وہ آپ کو حکم کرتا ہے، ابھارنا، جیسے وہ لغوی معنی یہ، جب وہ حکم کرتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم کی کیا کریں، تعمیل کریں۔ کیوں ہے یہ سارا سلسلہ، کیوں یہ عقل حاکم ہے اس طرح وجوب پہ، یہ قضاء لحق المولویہ والعبودیہ، چونکہ جو تعلق ہے مولا اور عبد کا، کیونکہ ہم نے کہا نا امر کسے کہتے ہیں، عالی کا دانی سے طلب کرنا، یہ جب عالی دانی سے طلب کرتا ہے تو اس علو اور دنو کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ طلب کرے اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے، عقل حکم لگاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ کب تک عقل حکم لگاتی ہے، ما لم یرخص المولا، جب تک مولا خود کیا ہے، ترخیص نہ دے، ما لم یرخص نفس المولا بالترک، اگر مولا ترک پہ کوئی قرینہ خاصہ نہیں لاتا ہے تو کہیں گے جب بھی صیغہ امر آئے گا مطلقاً کس پہ دلالت کرتا ہے، وجوب، اس کا ظہور وجوب میں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں ما لم یرخص نفس المولا بالترک ویأذن بہ، اگر مولا ترخیص نہیں کرتا، اذن نہیں دیتا ترک پہ تو واجب ہے۔ وبدون ترخیص فالامر،
کہتے ہیں بغیر ترخیص کے اگر امر کو بما ہوا امر دیکھا جائے لو خلیا وتبعہ شأنہ ان یکون من مصادیق حکم العقل بوجوب الطاعہ، اگر امر بما ہوا امر دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ حکم عقل کے مصادیق میں سے ہے۔ عقل کیا حکم لگاتی ہے کہ اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس شے کو مولا نے طلب کیا ہے اس کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں لگاتی ہے حکم؟ قضاء لحق المولویہ والعبودیہ، دونوں میں ایک ہی حکم ہے، یعنی عبد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مولا کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ عقل کہتی ہے مولا کی نسبت ہاں مولا کی نسبت اب یہ قضاء لحق العبودیہ والمولویہ، مولویہ سے مراد مولوی نہ لیجیے گا، مولوی کی اطاعت کبھی نہ کیجیے گا نہیں تو جہنم میں جائیں گے، مولا کی کریں اطاعت اگر مولوی کی کریں گے تو مشکل ہو جائے گی واضح ہوگی بات یہ۔ تو یہ جو ہے وہ حکم ہے یہاں پہ، لہٰذا یہ وجوب میں جو ظہور ہے نہ اس پہ وزد صیغہ دلالت کرتا ہے نہ انصراف ہے بلکہ حکم عقل ہے۔ واضح ہے عبارت؟ کوئی سوال کسی کا یہاں پہ؟ سر زور سے ہلا رہے ہیں، میں نے کہا شاید واضح ہے۔ ہاں جی مولانا آپ حافظ صاحب آپ کر سکتا ہے مثال کے طور پر کیونکہ عقل تقاضا کر رہی ہے تو اس کو دلالت وہ بحث عقلیہ میں سننا نہیں، ہم یہاں پہ یہ بحث نہیں کر رہے نا کہ صیغہ امر کا معنی عقلی طور پہ ثابت ہے۔ ہم نے کہا صیغہ امر کا جو معنی ہے نسبت طلبیہ وہ واضح نے وضع کیا ہے، اس کے لیے یہ لفظی ہے بحث۔ یہاں بات ہو رہی ہے ظہور اس کا کس میں ہے، صیغہ امر کا ظہور کس میں ہے، تو کہتے ہیں جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہونا کیا ہے؟ وہ عقلی ہے۔ بعض نے اس کو مباحث عقلیہ میں ذکر کیا ویسے اسی مناسبت کی وجہ سے، یہ وجوب اور عدم وجوب کے ثبوت کو انہوں نے کہا حکم عقلیہ، لہذا مباحث عقلیہ کی ابحاث میں سے ہے، کوئی شک نہیں ہے یہ۔ فیکون الظہور، دیکھیں ھذا لیس من نحو الظہورات اللفظیہ، یہاں جو ظہور ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں الفاظ کے ظہورات میں سے نہیں ہے، چونکہ لفظ سے کچھ نہیں ظاہر ہوتا یہاں پہ، اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے یہ ظہور کیا ہے؟ لفظی ہے، لفظی نہیں عقلی ہے بلکہ یہ ظہور۔ ولد دلالہ حاضہ علی الوجوب، دیکھیں من نوع الدلالہ الکلامیہ، اور نہ ہی یہاں پہ دلالت ہے وہ کیا ہے؟ دلالت کلامی، یعنی لفظی دلالت نہیں ہے یہاں پہ، واضح ہوگی، چونکہ لفظ سے نہیں سمجھ آتا وجوب، یہ امور شرعی اعتباری ہے نا، الفاظ کا امور شرعیہ سے تو کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے الفاظ سے یہ سمجھ نہیں آتی دلالت نہ ظہور۔ ایز اے مسلم عقل دلالت کرتی ہے، یہ بھی عقل مسلم کی دلالت کرتی ہے، تھوڑا سی بھی توجہ کیجیے گا، غیر مسلم کی عقل نہیں کہے گی اس کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں واجب مستحب کیا ہے، کیونکہ واجب مستحب مکروہ مباح یہ سارے کیا ہیں؟ اصطلاحات شرعی ہیں، شارع نے ایجاد کی ہیں۔ ہاں جو غیر مسلم عاقل ہے وہ یہ کہے گا کہ لزوم پہ دلالت کرتا ہے، وجوب پہ نہیں۔ ہاں لزوم کیا ہے؟ یہ عقلی اصطلاحات میں سے ہے، اس وجہ سے کہہ رہے اس کا تعلق نہ کلام یہ الفاظ سے ہے نہ ظہور اس کا لفظی ہے۔ اس صیغۃ الامر کا مادۃ الامر، چونکہ صیغہ امر جو ہے مادہ امر کی طرح ہے، لا تستعمل فی مفہوم الوجوب، یہ مفہوم وجوب میں استعمال نہیں ہوتا، نہ مادہ نہ صیغہ، دیکھیں لا استعمال حقیقی ولا مجازی، نہ حقیقی طور پہ نہ مجازی، کیونکہ جو معنی حقیقی ہے امر کا وہ کیا ہے؟ طلب ہے، یہ طلب نحو الوجوب ہے اول استحباب، یہ خارجی مفاہیم ہیں، لفظ سے نہیں سمجھ آتی یہ چیزیں، اس وجہ سے کاشف عقل ہے یا واضح نے طلب کو طلب وجوبی کے لیے وضع کیا ہے، یا انصراف ہوتا ہے چونکہ یہ اعلیٰ فرد ہے اس کا طلب کا، تو تین قول ہو گئے ہمارے پاس، بعض نے کہا واضح نے وضع کیا ہے، بعض نے کہا انصراف ہوتا ہے، مصنف قائل ہوئے کس چیز کے؟ ہاں کہ یہ عقلی ہے، نہ واضح نے وضع کیا ہے نہ انصراف ہے۔ لأن الوجوب کا ندب، جو کہ وجوب کس کی طرح ہے؟ ند کی طرح ہے، امر خارج عن حقیقت مدلولہا، یہ واجب اور مستحب دونوں کیا ہیں؟ حقیقت امر سے کیا ہیں؟ خارج ہیں، اس کے معنی سے خارج، معنی اس کا طلب ہے فقط، خارج ہیں اس حقیقت سے۔ ولا من کیفیات ہی و احوال ہی، نہ یہ عوارض میں سے ہیں،
عوارض میں سے نہیں. عوارض کیا ہے اس کے طلب کے؟ وہ کبھی باس ہے، کبھی کیا تعجیز ہے، کبھی تنظیر ہے، وہ جو معانی ہم نے وہ عوارض ہیں اس کے. یہ باس کے لوازم میں سے ہے وجوب اور استحباب، وہ بھی لوازم شرعیہ ہیں. یہ نہ لوازم عرفیہ ہیں، نہ عقلیہ ہیں، نہ تکوینیہ ہیں، بلکہ لوازم کیا ہیں؟ لوازم اعتباریہ ہیں، شرعیہ ہیں. یہ وجوب اور استحباب. اس وجہ سے کہتے ہیں الفاظ سے یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتے، نہ ہی یہ الفاظ کے ظہورات میں سے ہیں. وَتَمْتَاز صِیغَةٌ عَنْ مَادَى کلمۃ الامر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان صیغہ لا تدل الا علی النسبۃ طلبیہ کما تقدم. صیغہ دلالت نہیں کرتا مگر کس پہ؟ نسبت طلبیہ پہ. فہیہ بطریق اولا لا تصل للدلالہ علی الوجوب. یہ بدرجہ اولا کیا ہے؟ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا. الذی ہوا مفہوم اسمی. وہ کیا ہے؟ مفہوم کیونکہ وہ معنی حرفی ہے نا، نسبت طلبیہ معنی حرفی ہے، اور یہ وجوب اور استحباب کیا ہے؟ مفاہیم اسمیہ ہیں. اس وجہ سے کہیں گے نہ صیغہ دلالت کرتا ہے نہ مادہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ معانی کیا ہیں؟ حرفی ہیں. اور یہ وجوب اور استحباب معانی کیا ہیں؟ اسمی ہیں. تو اس وجہ سے اس پہ دلالت کیا ہے؟ نہیں کرتے. وقضا الندب. یہی حالت ہے کس کی؟ استحباب کی. وَعَلَى هَذَا فَالْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ الصِّیغَةُ عَلَى الْكِلَا الْحَالَيْنِ الوجوب والندب واحد لا اختلاف فیہ. پس جو مستعمل فی ہے یعنی صیغہ جس میں استعمال ہوا ہے، وہ کون کس میں استعمال ہوا ہے صیغہ؟ وجوب ہو یا ندب، ایک ہی حالت ہے دونوں کی. کیا ایک حالت ہے؟ یعنی وہ صیغے کے لفظ سے سمجھ نہیں آتا بلکہ عقل دلالت کرتی ہے. کیوں؟ چونکہ صیغے کی دلالت جو ہے وہ کس پر ہے؟ نسبت طلبیہ پر. بس رومانہ حرفی ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ معنی اسمیہ ہیں، لہذا خود لفظ دلالت نہیں کرتا. اگر اب اس صیغے کا ظہور ہے ان دو میں سے کسی ایک میں تو اس پہ عقل دلالت کرتی ہے، عقل کشف کرتی ہے اس بات کو. بے کیوں کشف کرتی ہے عقل؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ طلب کرنے والا مولا ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ عبد ہے. تو یہ مولا اور عبد کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے عقل کاشف ہے. کبھی مولا نے طلب کیا ہے تو عبد کے لیے ضروری ہے اس کو انجام دے. یہاں سے مفہوم وجوب کو اخذ کیا جاتا ہے. اگر مولا نے ترخیص دے رکھی ہے تو کہیں گے یہ مولا نے چونکہ اس وجوب کے مقابلے میں ترخیص دی ہے لہذا مستحب ہے، واجب نہیں رہے گا. وَاسْتِفَادَةُ الْوُجُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرِينَةِ عَلَى إِذْنِ الْآمِرِ بِالتَّرْكِ. کہتے ہیں یہ وجوب کا استفادہ کرنا اگر کیا ہے؟ وہ قرینہ سے خالی ہو صیغہ. کیا قرینہ کیا ہے؟ کہ اس نے ترک کا اذن نہ دے رکھا ہو. انما ہی بحکم العقل کما قلنا. اس پہ کون حکم لگاتا ہے؟ عقل. اگر قرینہ خاصہ موجود ہے تو پھر عقل نہیں حکم لگائے گی. وہ قرینہ کیا ہے؟ اگر اس نے ترک کا اذن دے رکھا ہو پھر کہیں گے واجب نہیں ہے، یہ پھر مستحب ہو جائے گا. از ہوا من دیکھیں من لوازم صدور الامر المولا. یہ لوازم میں سے ہے، مولا کا امر ہے اس کے لوازم میں سے ہے یہ، نہ کہ جو معمور بے ہے یہ اس کا معنی ہے. مثلا امر صلی ہے، معمور بے کیا ہے؟ صلاۃ ہے. طلب کرنے والا کون ہے؟ وہ مولا ہے. جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ عبد ہے. تو کہیں گے جو وجوب ہے یہ امر کے لوازم میں سے ہے. کس بنا پہ؟ قضاء لحق المولویہ والعبودیہ کی بنا پہ. اس وجہ سے کاشف کون ہے؟ عقل کاشف ہے، عقل کشف کرتی ہے اس بات کو. اما معمور بہ جو ہے وہ نسبت طلبیہ ہے. وہ نسبت طلبیہ کیا ہے؟ وہ جو دعاوی ہیں ان میں سے کوئی ایک، اگر اس کا کیا ہے؟ وہ دعویٰ اس میں باس ہے تو نسبت طلبیہ باسیہ ہے. اگر تعجیز ہے تو کہیں گے نسبت طلبیہ تعجیزیہ ہے. اس طرح انذار ہے، اسی طرح دعا ہے، اسی طرح جو معانی ہم نے ذکر کیے تھے. واضح ہوگی بات یہ. اما وجوب اور استحباب جو ہے اس کو حکم کون لگاتی ہے؟ عقل. یہ ایسے ہی ویسے ہم کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، کتاب سے نکل کے ویسے دیکھیں تو یہی چیزیں ہیں. جب والد ولد سے طلب کرتا ہے تو ولد شریعت نہیں پڑھا ہوا تھا، کیوں نافرمانی نہیں کرتا؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے والد کی نافرمانی نہ کروں. باپ مارتا ہے، اس کو روکتا ہے چیزوں سے، پھر بھی وہ نافرمانی کی طرف عموماً نہیں جاتے جب تک بہت زیادہ
وہ اس کا معاشرہ اسے خراب نہ کر دے، تو وہ کوشش، وہ وجہ یہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ مجھے رزق دے رہا ہے، اسی کو سمجھتا ہے نا، اللہ وہ نہیں جانتا ابھی تک، وہ اسی کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ جیسے کہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس طرح بیوی شوہر کی نسبت، آج کل ویسے الٹ ہے، شوہر بیوی کی نسبت، تو یہ اسی ضمن میں آتے ہیں یہ چیزیں، واضح ہوگی بات جی؟ کس میں؟ مادہ جو مادہ ہوتا ہے، جیسے امرا میں یہ جو الف حمزہ میم اور را ہے، یہ ہے مادہ، اور سیغہ ہے افعل، اس کے اندر مادہ کوئی ڈالتے جائیں، تو بعض اوقات قرآن و سنت میں مادہ استعمال ہوا ہے، امرک ان ماذا ان لا تفعل فعل کذا مثلا، اب یہاں پہ سیغہ نہیں استعمال ہوا، مادہ ہوا ہے، مادہ امر، تو مادہ امر کی دلالت بھی کس پہ ہے؟ طلب پہ ہے، سیغہ امر کی بھی طلب پہ ہے۔ جس میں فرق یہی ہے کہ ایک میں مادہ استعمال ہوتا ہے، مادہ امر الف میم را، ایک میں سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ فرق کس اعتبار سے ہے؟ بس سیغے اور مادے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، نسبت طلبیہ وہی ہے، معانی بھی وہی ہیں، ہاں بس یہ فرق ہے، کبھی شارع قرآن و سنت میں مادہ استعمال کرتا ہے تب بھی یہی معنی لیں گے، کبھی شارع کیا ہے سیغہ استعمال کرے تب بھی، اما وجوب اور استحباب کہتا نا یہ سیغے سے نہیں سمجھ آتے، اس کے لیے جو کاشف ہے وہ کون ہے؟ عند المصنف عقل ہے، وہ قضاء لحق المولوی العبودیہ۔ ہاں جی، اور کسی کا سوال؟ واضح ہے بات میرا خیال؟ اچھا، پیچھے سے جو معنی میں جو اسے کہا تھا وجوب باعثیہ، نہیں وجوب نہیں، وہ کہا تھا باعثیہ جیسے کہا باس ہوتا ہے حرکت دینا مکلف کو کہ یہ فعل انجام دو، وجوب نہیں، طلب ہے، وہ طلب باسی ہے، کبھی طلب تعجیزی ہے، کبھی طلب انذاری ہے۔ اب بولیں، اب یہ جو ظہور اسی باعث کی وہ مد ذرا قریب تقسیم کیا ہے نا آسمانی والے، طبعاً اسی کے اعتبار سے وائلہ باقیوں کا تو تعلق نہیں نا، تعلق ہی نہیں ہے، فعل کا تعلق باس کے ساتھ ہے نا، باس اور زجر کے ساتھ ہے، زجر بھی آ جائے گا نا اس کے اندر، کبھی مولا طلب کرتا ہے علی نحو الانزجار، تب انزجار میں جو طلب ہوگی وہ طلب لزومی ہوگی، لیکن لزوم کس بنا پہ؟ علی نحو الترک، یعنی کیا ہے وہ سلبی ہوگی طلب، وہ ایجابی نہیں ہوگی، یہاں ایجابی ہے، امر و نہیں دونوں میں یہ آ جائیں گے، ایک ہی بات ہے، اچھا نہیں سے ہم بحث کریں گے بعد میں علیحدہ طور پہ، واضح ہوگی بات میرا خیال ہے۔ کہتے ہیں اگر نہیں سمجھ آتی پھر تھوڑا سا آپ کو وَيَشْهُدْ لِمَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے ذکر کیا اس پہ شاہد ہے، من کون المستعمل فیہ واحداً فی مورد الوجوب والندب، کہتے ہیں جو مستعمل فی ہے وہ ایک ہی ہے دونوں میں، چاہے مورد وجوب ہو، مستعمل فی یعنی موصولہ یعنی معنی، وہ کیا ہے طلب، دونوں میں ایک ہے۔ ما جاء فی کثیر من احادیث من الجمع بین الواجبات والمندوبات بصیغۃ واحدہ، بہت ساری احادیث ہیں جن میں واجب اور مندوب کو ایک ہی صیغے سے بیان کیا گیا ہے، وَأَمْرٍ واحد وَأَسْلُوبٍ واحد، امر بھی ایک ہے، اسلوب بھی ایک ہے، صیغہ بھی ایک ہے، اسی میں ہی واجب اور مستحب دونوں کو بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ مستعمل فی دونوں میں کیا ایک ہے، وہ کیا ہے طلب۔ ہاں اب کیسے فرق کریں گے، یہاں طلب لزومی ہے اور یہااں لزومی نہیں ہے، قرینہ خاصہ کے ذریعے، اگر تو اذن ہے ترک کا تو کہیں گے یہ استحباب ہے، اگر نہیں ہے تو کہیں گے لزوم ہے، اس طرح فرق کریں گے دونوں میں۔ ما تعدد الامر ولو کان الوجوب والندب من قبیل المعنیین، اگر وجوب اور ندب دونوں معنی ہوتے کس کے لیے؟ دیکھیں للصیغہ، صیغہ کے لیے، لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، تو پھر یہ ہے کہ لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وہ مستحیل، اور وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن میں لفظ صلی استعمال ہوا ہے، کبھی اس سے مراد وجوب لیا گیا ہے، کبھی استحباب، اگر وجوب اور استحباب لفظ صلی کے معنی ہوتے تو یہ ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہونا لازم آتا، جو مستحیل ہے،
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ صلی کا جو معنی ہے وہ وجوب اور استحباب نہیں ہے، بلکہ ایک معنی ہے، وہ کیا ہے؟ طلب۔ ہاں، اب اس صلی سے کیوں آپ طلب وجوبی لے رہے ہیں؟ چونکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ خاصہ نہیں ہے، عقل کشف کر رہی ہے، یہاں وجوب مراد ہے۔ دوسری جگہ پہ کیوں آپ صلی سے مراد استحباب لے رہے ہیں؟ چونکہ ترخیص موجود ہے شارع کی طرف سے۔ واضح ہوگی بات یہ اگلی یعنی شاہد لا رہے ہیں اور مؤید لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صیغہ امر کا معنی وجوب اور استحباب نہیں ہے بلکہ نسبت طلبیہ ہے۔ وہو مستحیل او تعویل ہی، یا اس کی تعویل کریں گے بے ارادت مطلق طلب البعید ارادتہ من مساق الحدیث، کیا اس کی کیا تعویل کریں گے کہ مراد اس سے کیا ہے؟ آپ کو تعویل کرنی پڑے گی کہ جی وہ طلب ہے، البتہ طلب کی دو قسمیں ہیں، کبھی طلب الزامی ہے اور کبھی طلب کیا ہے؟ غیر الزامی ہے۔ فَإِنَّهُ تَجَوُّزٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ، تو یہ پھر بھی مجاز ہو جائے گا، یعنی جو صیغہ امر کا معنی ہے وہ وجوب اور استحباب ہے، یہ وجوب اور استحباب کا معنی طلب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ من باب المجاز ہو جائے گا۔ لا شاہد لہ ولا یساعد علیہ اسلوب الاحادیث الواردہ، نہ اس پہ کوئی شاہد ہے، نہ ہی قرآن و سنت کا کیا ہے وہ اسلوب اس طرح ہے کہ آپ کیا ہیں پہلے اس سے مراد دو معنی لیں پھر ان دونوں کا ایک معنی کی طرف پلٹائیں جو کیا ہے؟ طلب ہے مثلا، کہتے ایسا قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوتا۔ یہ تھا بحث ہم مکمل کر چکے، مادہ امر میں بھی صیغہ امر میں بھی بحث مکمل ہو چکی۔ اب کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے صیغے ہیں جو امر نہیں ہیں، نہ مادہ کے اعتبار سے نہ صیغہ کے اعتبار سے، لیکن معنی امر وہاں سے کشف ہوتا ہے۔ واضح ہے بات، یہ وہ طلب ہے معنی امر۔ تو کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، اگر قصد انشاء موجود ہے تو اس طرح معنی امر کا قصد کیا جا سکتے ہیں، جیسے فعل مضارع سے دیکھیے گا اعلم ان الجملہ الخبریہ فی مقام، دیکھیں انشاء الطلب، بعض اوقات کیا ہے جملہ خبریہ جو ہے کس مقام میں؟ انشاء طلب میں، جب اسے قصد کس سے کیا جائے؟ طلب کا، شانھا شان صیغۃ افعل، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو ہم نے افعل کا کہا ہے حکم، فی ظہورھا فی الوجوب، ظہور کس میں ہوگا اس کا؟ کما اشرنا الیہ سابقا بقولنا صیغۃ افعل وما شابہھا، جیسے ہم نے کہا تھا صیغہ افعل کا ظہور بھی وجوب میں ہے، اور جو اس کے مشابہ، وہ مشابہ کیا؟ وہ فعل مضارع جس سے کیا ہے؟ انشاء کا قصد کیا جائے، فقط انشاء نہیں، انشاء طلب کا قصد کیا جائے۔ والجملہ الخبریہ مثل قولن، دیکھیں یغتسل، جیسے یتوضا، یصلی، مثلا ایک شخص نے آ کے کہتا ہے مولانا میں نے نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعتی اور مجھے شک ہو گیا ما ادری یہ دوسری رکعت میں ہوں یا پہلی میں، تب 2 رکعتی میں شک نماز کو باطل کرتا ہے۔ مولانا کیا کہتے ہیں آگے سے؟ نہیں کہتے صلی، صیغہ امر لیتے، کہتے ہیں یصلی، مضارع لے کے آتے ہیں، تو اس مضارع سے قصد کیا ہے؟ امر کا قصد ہے۔ یا کوئی غسل کے بارے میں پوچھتا ہے جی میں نے غسل کیا ہے مجھے شک ہو گیا ہے کہ اور معنی موجود تھا، مولا کیا کہتے ہیں؟ کیسے یغتسل، نہیں کہتے اغتسل، کوئی حرج نہیں، یہاں بھی کہیں گے اس سے قصد کیا ہے ان کا۔ اب آپ کیا پہچانے کی فعل مضارع سے کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہاں پہ مراد طلب ہے اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ حکایت ہے۔ فعل مضارع حکایت پہ دلالت کرتا ہے نا، کس کی حکایت پہ؟ حال اور استقبال کی، کبھی ماضی کی کرتا ہے جب بعض حروف داخل ہو، جب لم داخل ہو جائے تو یہاں پہ اب طلب ہے تب ان سے آ کے کلام سے سمجھیں گے، یہ مورد سوال سے یہ سمجھا جائے گا۔ سائل جب سوال کر رہا ہے تو اس کا سوال دیکھ کے آگے جواب دیں گے تو اس کو کلام کو ملا کے کیا اسے درایا کہتے ہیں انشاءاللہ، خدا نخواستہ اگر خدا نے توفیق آپ کو نہیں کہوں گا نہ دی نہیں دی تو یہ درایا کی ابحاث ہیں، یہ والی درایا کے ذریعے معین کیا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ حدیث کا جو متن ہے وہ کس شے پہ دلالت کر رہا ہے، حکایت پر ہے یا اس پہ ہے طلب پر ہے۔ اگر پھر حکایت ہے تو کس کی حکایت ہے؟ حال کی، استقبال کی یا ماضی کی یا تمام کی؟ یہ معانی مکمل کر لیں تب آپ استنباط کر سکتے ہیں، کسی بھی حدیث یا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو حیض آیا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہمیں قرآن و سنت پڑھائیں جلدی سے، آیا ہوا ہوتا ہے بعض کو، تو یہ ان کو روک کے رکھنا چاہیے جب تک مقدمات پہ اچھے طریقے سے دسترس نہ حاصل کر لیں، نہیں سمجھ آئیں گے قرآن و سنت کہ کیا یہاں پہ حدیث کا آیت کا
اور اس میں اساسی جو اس کی دخالت ہے بلاغت کی ہے. علم بلاغت جو ہے وہ بنیاد ہے. اس وجہ سے مولا کے خطبات کو نہج البلاغہ نام دیا گیا. سید رضی اور بھی تو نام دے سکتے تھے، سید رضی نے نام دیا نا، یہ نہج البلاغہ کہا ہے اس کو، بلاغت کے طرق. کوئی اور نام دے دیتے، نہیں، نہج البلاغہ کہا ہے اس کو. قرآن بھی اسی طرح، قرآن کا بھی اسی طرح، آئمہ کا کلام بھی اسی طرح ہے، بلاغت پہ موقوف ہے جتنے کلام ہیں آئمہ کا. اس وجہ سے بلاغت کا کیا ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہمارے مالاسف ہمارے طلاب ہیں خاص طور پہ بالکل انہیں پتہ بھی نہیں بلاغت کیا چیز ہے. صاف ستھرے ہیں اس حوالے سے، جیسے آتے ہیں ویسے صاف ستھرے جاتے ہیں. میں کئی دفعہ کہا ہے اس کی ابتدائی ترین دیکھیں قرآن میں جہاں اذا استعمال ہوا ہے، جہاں ان استعمال ہوا ہے، جہاں لو استعمال ہوا ہے، ان تینوں میں فرق ہے. ان، اذا اور لو میں بھی ان کے استعمال میں کہ کہاں یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے سمجھیں گے، تب آپ جا کے روایات کو حل کر پائیں گے. وَإِلَّا ترجمہ ہے تو بندہ ویسے نصیحت کے لیے تو ویسے اسے پڑھنا چاہیے. نہج البلاغہ کا ترجمہ پڑھیں، مفتی جعفر صاحب کا ہے، ذیشان جوادی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے. نصیحت کے لیے، وہ تذکر کے لیے بندہ پڑھے. ترجمے بہت سارے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھیں کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ ان علوم پہ موقوف ہے. نحو اچھی آنی چاہیے آپ کو، بلاغت اچھی آنی چاہیے. جب تک یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے آپ. تو یہ دیکھیے گا، والجملہ الخبریہ مثل قول یغتسل یتوضا یصلی بعد سوال. دیکھیں انشے یہ کب ہے، سوال کے بعد، جب کسی سوال کیا جائے. بعد سوال انشے یقتضی مثل حاضر الجواب ونحو ذالک. یہ سیاق کلام دلالت کرے گا کہ یہاں مراد مولا کی کیا ہے، طلب ہے. وصرف ذالک ان المنات فی الجمیع واحد. تمام میں منات کیا ہے، ایک ہے. فإنه اذا ثبت البعث من المولا. جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مولا کی طرف سے یہاں بعث موجود ہے. بعث یعنی وہی، بعث کا معنی بار بار ہم وہی کہیں گے کہ مولا کیا ہے، طلب کر رہا ہے. واضح ہے بات یہ. بأی مظہر کان، وہ بعث کا اظہار کرنے والی کوئی بھی شے ہو، وہ صیغہ امر ہو، وہ فعل مضارع ہو. اہم شے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس صیغے سے مولا کیا چاہتے ہیں، طلب چاہتے ہیں. وبأی لفظ کان فلا بد ان یتبعہ حکم العقل. ضروری یہ ہے کہ اس کی کیا کی جائے، حکم عقل کی بنا پہ اتباع. چاہے صیغہ نہ بھی ہو، اشارے سے سمجھ آئے کہ مولا چاہتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے. بلزوم الانبعاث، تو اس کے اثر کو قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے، باب انفعال ہے. ما لم یأذن المولا بترکہ، جب تک مولا کیا ہے اس کے ترک کرنے کا کیا ہے، اذن نہ دے دیں، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. بل ربما یقال ان دلالت الجملہ الخبریہ علی الوجوب عاقد. بلکہ کہتے ہیں بعض کا جملہ خبریہ کی دلالت ہے وہ کیا ہوتی ہے، زیادہ مؤکد ہوتی ہے. یہ بلاغت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کیوں تعبیر کرتے ہیں امر کو مضارع سے، اشتباہ میں کیوں ڈالتے ہیں. ہم سیدھے سیدھے سے لوگ ہیں، سیدھا سیدھا کام رکھیں اس پہ. آپ طلب چاہتے ہیں تو طلب کے لیے صیغے ہیں، آپ بھی عربی ہیں، عربی پڑھے ہوئے ہیں، تو امر کے ذریعے طلب کریں نا. صیغہ کہیں اغتسل، یہ کیا بات ہوئی، اغتسل کو تعبیر کر رہے ہیں یغتسل سے، خلاف حقیقت ہے نا. اس کی اغراض ہیں، یہ بلاغت میں بتائی جاتی ہیں. کیوں یہاں ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح یہ تم سے مطلوب ہے، ایسے سمجھو جیسے واقع ہو چکا ہے. میں تم سے اس طرح طلب کر رہا ہوں کہ سمجھو یہ تم واقع کیا ہے، کر چکے ہو. اس وجہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں کس کے ذریعے، صیغہ مکی. ہاں یعنی ایسے ہی ہے. اب یہ نا کہ ماضی میں نا استقبال میں واقع ہو چکا ہے. اس حد تک اس میں شدت ایجاد کرنے کے لیے مضارع کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے. واضح کی بات، یعنی ہو چکا ہے تو ماضی کیسے ہونا، ماضی کا ہونا چاہیے. نہیں وہ کہتے ہیں استقبال، ابھی تک اس نے دیا نہیں نا انجام. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں اذا جاء، وہاں پہ بھی اذا جاء نصر اللہ میں وہ مراد استقبال ہے اللہ کے، لیکن شدت اہتمام کی وجہ سے اس کو کیا کہا، ہو چکا ہے. اس کو بھی ایسے کہہ چکے، اس نے ابھی انجام نہیں دیا، پھر تو دینا ہے تو اسے کہتے ہیں ایسے سمجھو تم دے چکے انجام. یغتسل وہ لے کے آتے ہیں، حالانکہ ابھی اس نے انجام نہیں دیا نا، قصد کیا انجام دینے کا. لأنها فی الحقیقہ اخبار، دیکھیں ان تحقق الفعل،
حقیقت کے مولا کیا اسے خبر دے رہے ہیں؟ فعل کے تحقق کی خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ دینا کیا ہے؟ بے ادعا، ادعاً ہے، مولا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی تم جو مجھ سے کہہ رہے ہو ایسے سمجھو تم نے انجام دے دیا، جاؤ کرو جلدی سے جا کے اس کو انجام دو، یہ اس طرح مطلوب ہے۔ بے ادعا ان وقوع الامتثال من المکلف مفروغ عنہ، کہ تمہارا جو یہ تم نے جو نماز پڑھی ہے جس میں تمہیں شک ہے یہ بالکل نہیں ہے، اس کو دوبارہ انجام دو، ایسے سمجھو تم دے چکے، لہذا فوراً ضروری ہے اس کو دوبارہ جا کے کیا ہے؟ انجام دو۔ تو اس وجہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ استقبال کے معنی سے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ یہ مطلب ہم تمام کر چکے۔ آگے مطلب ہے ہمارے پاس جدید، وہ مطلب یہ ہے کہ اگر امر کا صیغہ آئے کب؟ من کے بعد، یعنی پہلے مولا نے کسی شے سے منع کر رکھا تھا، پھر اس کے بعد امر کے ذریعے اسی فعل کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے، تو یہ کیا یہ بھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ منع کرنے کے بعد۔ ہاں یہ دیکھیں، قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر، حظر کے مقدم ہونے کے بعد کیا ہے؟ انشاء امر ہوتا ہے، اے المنع، منع کرنے کے بعد، روکنے کے بعد، او عند توہم الحظر، مثال دے رہے ہیں واضح ہو جائے گا، دیکھیے گا مثال، کمال منع الطبیب المریض، طبیب کیا کرتا ہے؟ مریض کو منع کرتا ہے کس سے؟ ان شرب الماء، پانی پینے سے، ثم قال له اشرب الماء، پھر کہتا ہے پیو۔ مثلا آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اسے کہتے ہیں جی یہ مسئلہ، ڈاکٹر کہتا ہے لا تشرب اللبن، دودھ نہ پیو۔ پہلے پرانے زمانے میں دودھ، لبن کو دودھ کہتے تھے، بعد میں لغت میں عربیوں نے اس کو حلیب میں لے آئے، حالانکہ وہ حلیب اردو عربی کا لفظ نہیں تھا۔ پھر آپ جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد چیک کرواتے ہیں تو کہتا ہے اشرب اللبن، تو یہ جو اشرب اللبن ہے یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ واجب ہے دودھ پینا، یا دلالت کرتا ہے کہ وہ جو تمہیں منع کیا تھا منع نہیں ہے، یعنی رخصت ہے، پیو نہ، اباحت پہ دلالت کرتا ہے۔ او قال ذلك عندما يتوهم المریض انه ممنوع منه ومحظور علیہ شربه، اس کے لیے ممنوع تھا، وہ قابل حظر تھا، یعنی نقصان کا موجب تھا یہ پانی پینا یا دودھ پینا، وہ اس نقصان اور حظر کو رفع کرنے کے لیے کیا لاتا ہے؟ اشرب، صیغہ امر لاتا ہے۔ وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اصولیوں کا اس جیسے امر میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے، انه هل هو ظاہر فی الوجوب، کیا اس کا ظہور کیا ہے؟ وجوب میں ہے، او ظاہر فی الاباحہ، یا اس کا کیا ہے؟ وہ اباحت میں ہے، یعنی فقط اس من کو رفع کیا گیا ہے۔ واضح ہے بات یہ؟ اب ترخیص فقط، یا فقط کیا ہے؟ یہ ترخیص ہے، اے رفع المن فقط، من دون تعرض لثبوت حکم آخر، کوئی حکم نہیں ثابت کرتا، بس اس ترخیص کو کیا، اس حظر کو من کیا گیا، بس ترخیص ثابت ہو جائے گی، حکم شارع نہیں ہے کوئی بھی اس میں۔ احکام 5 ہے نا آپ کے پاس، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے، تو یہاں پہ جو دوران ہے وہ 3 کے درمیان ہے، یا تو واجب ہے، اسی کا امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، کس کے بعد؟ حظر کے بعد، یا اباحت پہ دلالت کرتا ہے، یا پھر کیا؟ ترخیص ہے مطلق۔ بس ترخیص کا معنی کہ احکام شرعیہ میں سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، احکام 5 میں سے، بس ترخیص ہے، ان 3 میں سے ایک میں دوران ہے۔ چوتھا دیکھیں گا، او یرجع الی ما کان علیہ سابقا قبل المنع، یا جو حدود کا اور جس کو اس نے منع کیا اس کا حکم من سے پہلے تھا وہی واپس پلٹ آئے گا، اگر پہلے مباح تھا تو